اور چاہے دین اسلام کا غلبہ، دین اسلام کا غالب آ جانا مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ آیت اللہ جواد عملی اس آیت سے استفادہ کرتے اور فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے کہ اسلام سارے ادیان پر غالب آنے والا ہے، سارے ادیان مغلوب ہو جائیں گے، اسلام غالب آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت سے خود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بالآخر حکومت اسلامی غالب آئے گی، اس لیے کہ جب تک حکومت غالب نہیں آئے گی کبھی بھی عدالت کا نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ سلوات دیتے ہیں اب یہاں آنے کے بعد ذرا سا لگتا ہی نہیں متوجہ ہو جائیں کہ یقینی طور پر نظام اسلامی یا اسلامی نظام جو کہتے ہیں یعنی اس میں جو حکومت بھی شامل ہے، اسی لیے جب ولایت کی بات ہوتی ہے تو اس ولایت میں اور اسلامی نظام میں حکومت اپنے آپ قائم کرنے کے اپنے سارے مسائل موجود ہیں۔ اسلام میں جہاں عبادات اور اخلاقیات کے مسائل ہیں، اس سلوات کے لیے یہ سارے مسائل جب بھی اسلامی نظام کی بات ہوگی تو بہرحال وہاں پر حکومت لازمی ہے۔ جب تک حکومت اسلامی قائم نہیں ہوگی نہ عدالت کا نظام ہو سکتا ہے اور نہ فرض کریں مجرم کو اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، کرمنلز ہیں، اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، ان کو گرفت میں کیسے لیا جائے گا؟ یعنی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جب کوئی جرم ہو جائے تو اس قاضی کے پاس اس فیصلہ کرنے کے والے کے پاس اتنی طاقت پائی جاتی ہو کہ وہ حدود کو جاری کر سکے، اسلامی سزائیں دے سکے، اور یہ بنا حکومت کے پاسبل نہیں ہے۔ اب یہاں تک آنے کے بعد یقینی طور پر اس بات کی طرف میرے جوان اور بچے متوجہ ہو گئے کہ حکومت اسلامی کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ روح اللہ مسلم الخمینی نے اپنی کتاب ولایت فقیہ کے آخری باب میں، جہاں پر آپ بات کو سمیٹ رہے ہیں، جسے آپ سمری کر لیں، وہاں پر آپ نے گویا کہ آپ کی اس کو وصیت سمجھ لیں، اس کو نصیحت سمجھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خصوصاً جوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طلاب کو حکومت اسلامی کے فوائد سے واقف کرایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اسلامی نظام جب قائم ہو جاتا ہے، حکومت اسلامی جب قائم ہو جاتی ہے، اس سے کیا کیا معاشرے کو فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے گویا کہ ایک درد دل بھی بیان کیا ہے، یہ انہی کے لفظ سے آپ فرماتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جتنا کام ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم جوانوں کو اسلامی حکومت کے فضائل بتاتے، اس کے فائدے بتاتے، معاشرے کو کیا کیا خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، کس معاشرہ کس بلندی پر جاتا ہے، اصلاً یہ کام ہم سے نہیں ہو سکا، بلکہ باطل طاقتوں نے اس سے کہیں زیادہ اس کے خلاف کام کیا ہے۔ اور یہاں ذرا توجہ فرمائیں، یعنی یہ صہیونی یہودی طاقتیں، باطل طاقتیں ابتدا سے اس بات پر کام کر رہی ہیں کہ اسلامی نظام کی تصویر ہی صحیح پیش نہ ہونے پائے، اسلامی حکومت کی صحیح شکل ہی سامنے نہ آنے پائے۔ اس لیے کہ اگر کہیں نظام اسلامی کا صحیح تصور معاشرے میں غالب آ گیا تو ہر جگہ انقلاب کی باتیں ہونے لگیں گی، ہر جگہ ظالم حکومتوں کے لیے لوگ اس کے خلاف سڑکوں پر نظر آئیں گے، اور بالآخر وہی ہوگا جو انقلاب اسلامی کے بعد ہوا۔ ایک سلوات دے دیں آپ باتیں میں یہاں پر چاہتا ہوں جو نگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کو میں سر کے اور میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ مطلب جیسے ہی ہم نے کہا کہ بھائی 12ویں امام تو پتہ ہے گھر میں تشریف لے گئے ہیں،
ذمہ دار کون ہے؟ ایک سوال ہے اپنے آپ میں. جب تک امام غیبت میں رہیں گے، مالیات کے مسائل ہیں، اقتصادیات کے مسائل ہیں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے مسائل ہیں، تو آپ بتائیے ذمہ دار کون ہوگا؟ اب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں سے بات کو متصل کر رہا ہوں. اسلامی نظام میں، اسلامی حکومت میں اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ یہ سوال یہی سے میں نے بات شروع کیا تھا. اب اس کو جوان نوٹ کر لیں. اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کی اساس اور بنیاد کا نام ہے قرآن مجید. قوانین اسلامی، شریعت مقدسہ، فقہ، یہ ساری اسلامی حکومتوں کی بنیاد ہوتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ فرض کریں رسول اللہ حاکم ہے، پہلی منزل پر تو یہ نوٹ کر لیں کہ بندوں کا بندوں پر حکومت کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ بھی بندے، ہم بھی بندے، فلاں بھی بندے، وہ بندے، تو سب اللہ کے بندے، خالق تو وہ ہیں. تو یہ جواز آیا کہاں سے؟ اللہ نے حکومت کا حق دیا ہے. اللہ نے اپنی ولایت کو امانتاً خاصہ نے اپنے خاص بندوں کے حوالے کیا ہے. کبھی آپ ان کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، امام کہتے ہیں. یہ حق کے حکومت اگر ملا ہے، یہ ولایت ملی ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. اب مجھے کہنے دیجیے، جب اللہ نے اپنا حق ان کے حوالے کیا ہے، ان کو اختیار دیا ہے، تو اب جو یہ حکم دیتے ہیں یہ ان کا ذاتی حکم نہیں ہوتا ہے، حکم خدا کی بنیاد پر حکم دیتے ہیں. اپنی مرضی کا پابند نہیں بناتے ہیں، اصلاً قرآن کی باتوں کو منواتے ہیں. یعنی ہر حکومت اسلامی میں حکومت کی بنیاد قرآن ہوا کرتا ہے. پھر یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس کو جواب نوٹ کر لیں. اپنی مرضی سے کوئی رسول اللہ کے حکم نہیں دیتے ہیں. حکم خدا کو نافذ کرنے والی ذات کا نام رسول اللہ ہے، ائمہ معصومین ہے. یہ حکومت اسلامی کی بنیاد ہوتی ہے. اب پھر وہی سوال اٹھائیے، کون ہوگا ذمہ دار؟ تو جواب یہ ہے کہ جب حکومت کی بنیاد تھی فقہ، شریعت، قرآن، تو اب اس انسان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے کہ اگر فقہ کی بات ہو تو وہ انسان اسی وقت میں فقیہ بھی ہو. اس کے بعد فقہ کا علم پایا جانا چاہیے. تو کیا علم کافی ہے؟ کہ نہیں. اس فقہ کے علم کے ساتھ ساتھ، فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عدالت بھی ہونا چاہیے. اب تیسری مجھے سن لیں اور اس کو نوٹ کر لیں جوان. تیسرا مرحلہ یہ ہے، فقہ اور عدالت کے ساتھ ساتھ اس کو شجاع بھی ہونا چاہیے. اس لیے جب حکومت کے منصب پر جائے گا اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اگر خدا نہ کرتا کوئی بزدل اس منصب پر بیٹھ گیا تو ڈرا دھمکا کے باطل طاقتیں اسلامی سرحدوں کے اندر چلی جائیں گی اور یہ خوف کی بنیاد پہ بول ہی نہیں پائے گا. یعنی شجاعت بھی چاہیے، عدالت بھی چاہیے، فقیہ بھی ہونا چاہیے، اور ان ساری باتوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ عدالت بھی ہو اور اس کے اندر ایسا کمال ہو کہ اس کی سوجھ بوجھ محدود نہ ہو بلکہ عالمی سیاست سے بھی واقف ہو. اسی لیے ہم نے جب ولی فقیہ کو دیکھا تو ان کی یہ ولایت حکومت کے اعتبار سے تو ایران کی سرحد میں محدود تھی، لیکن جب اس کے کمالات دکھے تو فلسطین میں بھی دکھے، عراق میں بھی دکھے، لبنان میں بھی دکھے، سیریا میں دکھے. اور اس بات کا اندازہ ہو گیا ولی فقیہ اس ذات کا نام ہے جو عالمی سیاست کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے. ایک سلوات کے لئے اپنا اب یہ پروپیگنڈا چھوڑ دیجیے. پھر رانی منڈی اور دھوبی گلی اور دریاباد میں بیٹھ کر ایران کی بات کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بہت فائدہ ہے. اس لیے کہ ہم ذاتی طور پر صرف رہبر کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلامی نظام کی تعریف کر رہے ہیں. میں نے ایک مثال دیا تھا تو کوئی دہرائی دیتے ہیں، جو ہم اس کو بھی نوٹ کر لیں. یہ پورا ایک نظام اسلامی ہے. اچھا ایک بات بتائیے آپ، کیا ہمیشہ سے دنیا میں یہ جو آپ کا نظام ہے جمہوری نظام،
یہ ہمیشہ سے جمہوری نظام چلا ہے. تو ماشاءاللہ میرے بچے بیٹھے ہیں تو شریف میں پڑھتے ہوں کہ پہلے صاحب بادشاہت کا نظام تھا. بادشاہ اس کا بیٹا بادشاہ اس کا بیٹا بادشاہ. اچھا تو جس نے نہ بھی پڑھا ہو کم از کم اللہ نے عقل سلیم کی دولت کو دیا ہے, وہ یہ بہرحال سوچ لے گا کہیں نہ کہیں اس کی شروعات کی گئی ہوگی. ایک سسٹم سامنے لایا گیا جس کو جمہوریت کا نام دیا گیا, اور ایک سسٹم آگے بڑھتے بڑھتے ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے ملک سے تیسرے ملک, اور آج تو عالم یہ ہے کہ اکثر ممالک میں جمہوری نظام پایا جاتا ہے. اور ہم جہاں بیٹھے ہیں تو بڑے گرو کے ساتھ کہتے ہیں بھارت بہت بڑا لوک تنتر ہے. ناز کرتے ہیں سسٹم کے اوپر, کس پر؟ ووٹنگ پر. چناؤ پہ ہم فخر کرتے ہیں. جس لوک تنتر پہ ہم فخر کرتے ہیں, علامہ اقبال نے 2 مصرے کہہ کر اس کی خوبیاں بتا دی. ایک سلوات پہ دے آپ مفکر اسلام کہلاتے نا علامہ اقبال, مفکر قرآن بھی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے. گنتی ہوتی ہے بس. پروفیسر, ہائی ایجوکیٹڈ پرسن, انٹلیکچوئل, سائنٹسٹ, ان کا ووٹ, اور ایک جاہل, شرابی, فاسد 100, 200 اور 500 روپے میں بکے جانے والے کا ووٹ دونوں برابر ہے. اور دوسری علماء نے ایک اور لکھا ہے, جتنے افراد نے آپ کو ووٹ نہیں دیا آپ اس کے بھی حاکم ہیں. ایک طبقہ وہ بھی تو جس نے آپ کو نہیں چنا ہے لیکن آپ اس کے بھی حاکم ہیں. یعنی آپ کو حکومت تو پوری ملی ہے لیکن سب کے منتخب شدہ آپ نہیں ہے. سلوات دے دے آپ اب مجھے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا ہے, واپس چلے آتے ہیں. یہ جمہوریت کا نظام, یعنی اگر نہیں اسٹڈی کیا تو یہ مان لیجیے ایک ملک سے شروع ہوا اور یہ نظام بڑھتے بڑھتے ساری دنیا میں پھیل گیا. اب توجہ فرمائیے, آج اگر ولایت فقیہ کا نظام ایران میں پایا جاتا ہے, الحمدللہ وہاں نظام اسلامی قائم ہے, تو یہ کہہ کے دامن نہ بچائیے کہ اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے. دعا کیجیے کہ ایران کی سرحدوں سے نکلے, سیریا میں ولایت فقیہ قائم ہو جائے, لبنان میں بھی قائم ہو جائے مکمل طور پر, اور بڑھتے بڑھتے ایک دن ایسا آ جائے کہ جب ظہور حجت ہو تو یہ قیام جا کے ظہور آل محمد سے مل جائے. ایک سلوات کے لیے یہی دعا ہماری بھی ہے کہ پروردگارہ تجھ سے یہ رضا دعا کر رہے ہیں میرے مالک, جب منتخب میں خون حسینی کا ظہور ہو تو آج یہ حکومت ولایت فقیہ حکومت امام زمان سے مل جائے. یہی دعا ہے ہماری. اور بس میں یہاں سے گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. کتنا ربط ہے عزاداری کو ظہور قائم آل محمد سے, بہت گہرا ربط ہے. میں تھوڑی سی گفتگو یہاں سے میں رخ بدلنا چاہتا ہوں. ایک تصور ہم نے قائم کیا ہوا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور کیا کہتے ہیں, رسمی اعتبار سے چاہے میں مجلس سے کیوں نہ پڑھ رہا ہوں, قبلہ قولا جب بیان کریں گے تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا, اس میں معارف اور حقائق کی منزلیں کچھ اور ہوگی. زیارت عاشورہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو جب ظاہر سی بات ہے لفظوں کو ادا کرنے سے صرف اگر رسمی اعتبار سے انسان نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ کمال حاصل نہیں ہوتا جو نماز معرفت کے ساتھ پڑھی جائے. تو وہی مطالبہ جو نماز اور دعا اور زیارت میں کیا جاتا ہے وہی مطالبہ عزاداری میں بھی کیا جا رہا ہے. عزاداری صرف رسمی اعتبار سے نہ ہو, اس بات کی بھی معرفت حاصل کیا جائے کہ فرش عزا بچھایا
کیا جا رہا ہے، اور ہم آج فرش عذاب بچھا کر کس بات کے منتظر ہیں؟ سلوات دے دیں آپ ذرا۔ میں دو لفظوں کو بس سمیٹوں گا اور وہیں سے میں اپنے مسائل کی طرف چلے جاؤں گا۔ زیارت عاشورہ کو آپ لے لیجیے، زیارت اربعین کو آپ لے لیجیے، ایک فقرہ بس پتہ ہے۔ کبھی ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ مقصد کربلا کیا ہے، امام حسین السلام نے قیام کیوں کیا؟ زیارت اربعین کا فقرہ قیام میں سرکار سید الشہداء کی عکاسی کرتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ لِيَسْتَنْفِذَ عِبَادِكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ امام فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنا خون بہا دیا، خون کی ندی سے گزر گئے، قربانیوں سے گزر گئے، شہادتیں پیش کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکالا جائے۔ من الجہالت وحیرۃ الضلالہ، کربلا کا مقصد بیان ہو رہا ہے، قیام کا مقصد بیان ہو رہا ہے، تاکہ بندوں کو ضلالت سے نکالا جائے، گمراہی سے نکالا جائے، اور ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف لایا جائے۔ پستی سے سفر ہو اور بلندی کی جانب ہو۔ تو مجھے کہنے دیجیے، جب آقا حسین کی زیارت میں ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے اگر اپنا خون بہایا ہے تو امت کو پستی سے نکالنے کے لیے، تو ہم کو بھی دیکھنا پڑے گا ہماری عزاداری ہمیں بلندی کی جانب لے جا رہی ہے کہ نہیں، عزاداری ہمیں ضلالت سے دور کر رہی کہ نہیں ہے۔ جب تک اس راہ پر قائم ہے، یقین جانے عزاداری کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے اور سرکار پر گریہ و بکا کا ہدف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ سلوات دے دیں آپ۔ رہبر مولانا مائل اللہ صاحب نہیں گئے، اس پست معاشرے کی تصویر کھینچی گئی۔ بس وہاں پر ایک فکرہ میں چاہتا ہوں کہ جوانوں کو میں متوجہ کروں کہ پست معاشرہ کتنا خراب ہوتا ہے۔ جب سوسائٹی کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، گرتا ہے معاشرہ، اور اس کے اسباب بھی لکھے ہیں انشاءاللہ پھر کسی مزید طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں گا۔ نقصان کیا ہوتا ہے فاسد معاشرے میں؟ اس کی ایک مثال دی ہے، وہ مثال سننے اور جوان میرے متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جب کوئی نجاست آتی ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے متصل ہو جاتے ہیں، سامنے سے یا زمین سے چھینٹ پڑ گئی، طرح لباس پہ آ گئی، یا کوئی چھول گیا ہم سے نجیس چیز، یہ تھوڑا سا محدود منظر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا دامن پاک کر لیا، ہم نے اپنا ہاتھ دھو لیا، لمیٹڈ معاملہ ہے۔ رہبر فرماتے ہیں کہ جب نجاست اور غلاظت چوٹی سے نیچے کی طرف آتی ہے، توجہ کا تعلیم، چوٹی سے بلندی سے جب خباثت، نجاست، غلاظت نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ پورے معاشرے کو فاسد کرتی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر ہم آپ برائی کریں، کوئی برائی میں نے کر لی، ممکن ہے دو چار لوگ اس سے متاثر ہو تو وہ بھی برے ہو جائیں، بہت دائرہ وسیع نہیں ہونے والا ہے، تھوڑا بہت اثر ہوگا۔ لیکن رحمت فرماتے ہیں جب معاشرے کے وہ لوگ جو بڑے لوگ کہلاتے ہیں، وائٹ کالر، حکومت پر بیٹھے ہوئے صاحبان اقتدار، جب بلندی پر بیٹھے ہوئے لوگ برائیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، معاشرے میں خرابیاں کرتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے نجاست اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہو۔ رہبر فرماتے ہیں بڑے لوگوں کی جرائم اور نجاست پورے معاشرے کو فاسد کر دیتی ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم دکھتا ہے، نجاست ہی نجاست ہوتی ہے، یعنی یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایسا
ایسا معاشرہ فاسد ہو گیا تھا، ایسا باطل معاشرہ ہو گیا تھا کہ یزید وہاں بلند ہو گیا. کیسا ہو گیا جی؟ جب ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یزید اور امت اور امام کا قول دیتے ہیں تو ہمارا ایکسپیکٹیشن کیا ہوگا؟ بھائی میرے ایسے لوگوں سے ممکن ہے کہ اگر میں کہیں جاؤں اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور راستے میں کچھ معلوم پڑا کہ صاحب پھنسنے کا اندیشہ ہے تو فوراً رضا باغ نے بائی پاس لیا. ایسا نہ ہو کہ آج گھر لیے جائیں، ارے وہ ایسا نہیں تھا، وہ یہ تھا اور وہ تھا، اور بڑا نام اور یہ احتیاط کے ساتھ کام کروں گا کہ اگر پھنسنے کا اندیشہ ہے، ورنہ آئیے چلیے سب لوگ احتجاج کیا جائے. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. نعوذ باللہ. ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو حیدر کرار کا بیٹا ہو، حیدر کرار ہو، جس کے رگوں میں حیدر کرار کا لہو دوڑ رہا ہو، وہ کسی احتیاط سے کم لیں گے. اور امام اپنے مقصد قیام کو ظاہر کر رہے تھے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. وہی بات جو زیادہ البین نے کی، میرا قیام امت جد کی اصلاح کے لیے. اچھا ابھی یزید کا نام آنے والا ہوگا. انامر بالمعروف ونہی عن المنکر مسیرات سیرت جدی وادی. میں نکلا ہوں امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، اور میری سیرت وہی ہے جو میرے نانا کی سیرت ہے اور میرے بابا کی سیرت. اب یہاں پر جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کر کہوں اے نبی کے لال، مسئلہ تو ہے یزید، ساری مشکل تو کھڑی کیا یزید نے. یزید اعلان کر رہا ہے نا کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن ہے. نعوذ باللہ. یہ جو نعوذ باللہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے. یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر شراب کی باتیں کر رہا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے یہیں پر یہ بھی کہہ دیجیے کہ میں یزید کے خلاف جا رہا ہوں. یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ امام کسی مصلحت سے کام لے رہے ہیں. اور کئی مقام پہ بولا بھی ہے کہ جس اسلام کا حاکم یزید ہو ایسے اسلام کا فاتحہ کو دینا چاہیے. لیکن یہاں پر جب مقصد کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے فوکس کیا امت کے اوپر. پھر ہم نے سوال کیا اے نبی کے لال ایک بار تو نام یزید لے لیجئے. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے مسئلہ یزید کی بلندی نہیں ہے، امت کی پستی ہے. اگر یہ امت اتنی پست نہ ہوتی تو یزید جیسا پست بلند کیسے ہوتا؟ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یزید بلند نہیں ہوا ہے، امت اتنی پست کیسے ہو گئی؟ اچھا میں کہہ دوں میں یزید کو ماننے کے لیے جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ. میں جا رہا ہوں یزید کو قتل کہہ سکتے ہیں آپ یزید کو قتل کرنا، چلو میرے ساتھ چلو. اس میں ہمت ہو سکتی ہے کہ چلے. عجب نہیں نبی کے اعمال سے ایک یزید کو مار دیا جائے، دوسرا یزید سامنے آئے گا. ہے نا پوری تاریخ. مروان آیا کہ نہیں آیا؟ عبد الملک آیا کہ نہیں آیا؟ آج تک سلسلہ چل رہا ہے. دوسرے کو مار دوں گا، تیسرا آ جائے گا. مسئلہ یزید کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں امت کی پستی کا ہے. یہ امت اتنی پست کیسے ہو گئی کہ مقدس ترین جگہ پر یزید جیسا نبی بیٹھ گیا اور امت خاموش بیٹھی ہے. لہذا نبی کے لال نے آواز دیا میں امت کو بلند کرنا چاہتا ہوں تاکہ یزید پھر پستی میں جا کر غرق ہو جائے. ایک سلوات کے لیے ساری مشکل یہ ہے کہ امت پست ہو گئی اور اتنی پست ہو گئی ہے کہ یزید کو برداشت کر رہی ہے. خلافت رسول اللہ پر مقدس ترین مقام پر بیٹھا نبی ترین اور حکومت خاموش ہے. یعنی کہ امام نے اگر مرثیہ پڑھا تو امت کی خاموشی کا مرثیہ پڑھا ہے، امت کی پستی کا مرثیہ پڑھا ہے. اب متوجہ ہو جائیں کہ یہ حکومت اسلامی کے پھول و برکات ہوتے ہیں کہ امت کو پستی سے نکال کر اور بلندی کی جانب لے جاتی ہے. صلوات بھیجیں آپ. وقت میں گنجائش نہیں، بس ایک مطلب اور یہی سے رکھتے مسائل. اور ساری کربلا معلّہ آپ کے سامنے ہے. سرکار حسینی نے کس انداز سے قیام کیا اور کس انداز سے
قربانیوں کا بازار گرم ہوا، اللہ اکبر۔ لیکن کربلا اور عاشورہ کا جو ربط ظہور قائم آل محمد سے پایا جاتا ہے، اس کا اگر آپ کو دیکھنا ہے منظر تو آپ غیرت عاشورہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ دعا کرتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم امام منصور کے ساتھ خون حسین کا انتقام لینے والے لشکر کے سپاہیوں میں شامل ہیں؟ یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا شمار لشکر امام زمان کے سپاہی میں ہو، اس لیے کہ وہ لشکر جہاں اور سارے قیام کے مقاصد ہیں، وہاں ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ وہ لشکر منتقم خون حسینی کا لشکر ہے۔ لہذا یہاں آنے کے بعد یہ پر بات تمام نہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نا محال مجلس، میں نے گرجا کروا لیا تو میں بڑا مطمئن ہو گیا، خدا کا شکر بہت گرجا ہوا، دل ہلکا ہو گیا۔ میں کہیں رو لیا، یقیناً مقام تشکر ہے خدا کا اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن بس مرحلہ یہ ہے، یہ رونا اور گریا حرف آخر کا نام نہیں ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی کہ رو لیا اور کام ہو گیا مولا، نہیں، بلکہ اصل کام رونے کے بعد شروع ہوا ہے۔ رونے سے جو قلب ہمارا طیب و طاہر ہوا ہے، یہ جو آنکھوں سے اشک جاری ہوئے ہیں اور قلب میں جو طہارت پیدا ہو گئی ہے، یہ دعا کا وقت ہے، یہ امام کی طرف استغاثہ کرنے کا وقت ہے۔ پروردگارا، آج جیسے ہمارے قلب میں تغیر پیدا ہو گیا اور آنکھوں سے غم حسین میں آنسو جارے ہو گئے، ہماری حیات میں تبدیل کر دے اور ہمارے اندر وہ جرأت پیدا کر دے کہ امام زمان کے سپاہیوں میں شامل ہو کے خون حسین کا بدلہ لینے والوں میں شامل ہو۔ ایک سلوات بھیجیں۔ پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، تمام نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سفر جاری ہوتا ہے وہاں سے۔ کس پر گرجا کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں؟ آج کی تاریخ یتیمہ حسین پر گرجا کرنے کے لیے آپ وہ یتیمہ جو سکون قلب حسینی ہے، اور عالم یہ ہے کہ وہ بچی جو کبھی چچا عباس کی آغوش میں ہے، کبھی جناب علی اکبر کی آغوش میں تھی، کبھی بابا حسین کی آغوش میں تھی، لیکن اب عالم یہ ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، کیفیت یہ ہے ریسمان ظلم ہے اور سکینہ کی مصیبتیں ہیں، ظالموں کے تماشے ہیں اور سکینہ کے رخسار نیلگو ہے۔ اللہ اللہ عالم یہ ہے، غربت جناب سکینہ ہمیشہ اپنے بابا کا انتظار کیا کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ مصرع ہے نا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اللہ اللہ، یہ سکینہ جو اپنے بابا کے ملاقات کے لیے مقتل کو عبور کر کے آگے چل رہی ہے، اللہ اللہ آواز دیتی ہے، اینا بھی ایک لاش بے سر سے آواز یا بنیا۔ اللہ رے غربت جناب سکینہ، ابھی تو بابا سے ملاقات ہوئی تو کیا کیفیت ہے، لاش بے سر ہے۔ سکینہ لپٹ کے بیان کرتی ہے، بابا آپ کے بعد وہ مسائل کھائے گئے ہیں، یہ بیان کر رہی ہے۔ میں کہوں گے سکینہ، آج تم اپنے بابا کے قریب ہو، لاش بے سر ہے، کچھ دیر کے بعد پھوکی آ چکی ہے، تلاش کرتے۔ اے سکینہ، تم نے کیسے پہچانا نہ بابا کے جسم پر سر ہے، ظالموں نے لباس بھی لوٹ لیا۔ ایک اماں جب میں مقتل میں آئی تھی تو اسی لاش بے سر سے آواز آئی تھی، اے سکینہ آئی تھی سینہ شبیر پہ سونے کے لیے، ارے کہا زینب نے کہ اب گھر چلو رونے کے لیے۔ اب یہ مظلومیت ہے، آج جو بابا کے قریب آئی تو جسم امام حسین پر سرما نہیں ہے، لاش بے سر ہے، اور قید خانہ شام کی جب منزل آئی اور سکینہ بابا کو یاد کر رہی ہے تو آج فقط سر مظلوم کربلا آ رہا ہے۔ سکینہ کا گریہ ہوگا،
ایک مرتبہ یہ کیسا طریقہ ہے دلاسا دینے کے واسطے کیا کہا گیا؟ سر حسین کو قید خانے شام میں لے جاؤ. اللہ اللہ ادھر سر افضل قید خانے شام میں داخل ہوا. سجاد نے زنجیروں کو سمیٹا, تو کو سلاسل کو سمیٹا, پائے تعظیم کھڑے ہوئے, السلام علیکم یا رسول اللہ. آج سکینہ کو بابا کا سر ملا ہے. ایک مرتبہ بابا کا سر ملا, سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھے. اے بابا آپ کے بعد تماچوں پر تماچے. اے بابا جو گوشوارے آپ نے ناز و نعم سے پہنائے تھے, ظالموں نے اس بے دردی سے کھینچا, کانوں کی لبیں شکارتا ہے. سکینہ کس مصیبت کا بیان کر رہی ہے؟ روتے روتے سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی. جناب زینب علیہ مقام آگے بڑھی, ایک مرتبہ بازو ہلایا, لیکن ہائے وطن کو یاد کرنے والی اور پوچھنے والی بوبی اماں, یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے میری جان, یہ آشیانوں کو جا رہے ہیں. اے سکینہ وطن نہ چلو گی, آج تم اپنے بابا کے پاس جا رہی ہو. آخری منظر قید خانے شام میں جب مظلومیت کی منزل یہ ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقے خاردار ہے. اللہ اللہ سجاد نے اس مظلومیت کے ساتھ بہن کا لاشا اٹھایا. ایک مرتبہ قبر کے قریب پہنچے, دو ہاتھ برآمد ہوئے. اے میرے لال, میری امانت کو حوالے کر دو. عجب نہیں سجاد نے کہا ہو, اے بابا جب سکینہ کو حوالے کیا تھا تو سکینہ کے رخسار زخمی نہ تھے. اے بابا جب سکینہ کی پشت پر دروں کے نشان نہیں تھے. یہ بھائی بہت شرمندہ ہے. آج سکینہ اس زخمی حالت میں آج إنا لله